اب ہم تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے کہ جنات کے آنے کے اسباب کیا ہیں، پھر اس کی علامات کیا ہیں، پھر اس کا علاج کیا ہے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے اور جو بھی بعد میں اس کو سنے گا اس کے لیے بہت مفید چیز ہوگی کہ خود انسان اپنا چیک اپ کر سکے گا کہ میرے اوپر، میرے گھر میں، فیملی میں یا خاندان میں کس آدمی پر کون کون سی علامات آ رہی ہیں، تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جنات کی جو قسم ہے، ایک ہے عاشق جن، جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے ذکر کیا تھا، اور وہ انسان سے محبت کرتا ہے، انسان کو اچھا سمجھتا ہے۔ اگر مرد بیمار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فیمیل جننی ہوتی ہے، اور اگر عورت بیمار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میل یعنی مذکر جن ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ جن اس وقت تک انسان کو تکلیف نہیں دیتا جب تک کہ اس کی مرضی کے خلاف وہ انسان کو کام نہ کرے، اور پھر عموماً یہ جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹ بننا یا پھر ان کی کچھ اور معاملات میں رکاوٹ بننے کا یہ سبب بنتا ہے۔ تو اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں اور اسباب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کے جو داخل ہونے کے انسان کے اوپر اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ذکر کے بغیر عورت یا مرد اپنا سٹر کھول لے، کپڑے اتار دے بغیر دعا پڑے ہوئے۔ اور سنن بہقی کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ ایک دعا ہے، ایک تو ویسے ہے بسم اللہ پڑھ کر اتارنا چاہیے، ایک خاص دعا ہے بسم اللہ ستر من اللہ۔ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ ستر من اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ ہوتے ہوئے میں یہ کپڑے اتار رہا ہوں۔ ستر من اللہ یعنی میرا پردہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ان جنات کی نظر سے۔ یہ دعا پڑھ کر اگر انسان اپنا لباس اتارتا ہے کمرے میں یا غسل خانے میں یا کہیں بھی اگر وہ حسب ضرورت وہ کرتا ہے تو پھر وہ محفوظ رہتا ہے، وگرنہ اگر بغیر دعا پڑھے اللہ کا ذکر کیے وہ اپنا سطر ننگا کرتا ہے تو پھر کسی بھی وقت کوئی جن یا جننی اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتی ہے، اٹیک کر سکتی ہے، وہ اس سے محبت کر سکتی ہے، عشق کر سکتی ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑتا ہے اس کا خمیازہ۔ دوسرا اس میں جو بہت ہی ہمیں تقریباً ہر ملک میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ عموماً گھروں میں خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا جسم نظر آتا ہے، بازو، ٹانگیں، سینہ، پاکستان میں تو خیر بہت زیادہ ہے۔ تو ان حالات میں بھی جب خواتین کا جسم بڑا نہ ہو رہا ہو تو جنات، اور عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ تقریباً معاشرے میں مردوں کی بنسبت اس طرح کی بیماریاں خواتین میں زیادہ محسوس کی جاتی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ تو ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری خواتین جو کہ اسلام سے دوری کی وجہ سے اور مغربی معاشرے کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ اپنا لباس زیب تن کرتی ہیں یا پھر وہ طریقہ اپناتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کے اوپر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے، اور وہ چیز کو، اس چیز جن کو جب اس عورت کا جسم نظر آتا ہے تو وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اس پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور ہمیں بہت یہاں پر ایک پہلو ہے، بہت مد نظر ہے کہ ننگے بدن شیشے کے سامنے آنا، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں اس میں کہ بعض عامل حضرات یا بعض معالجین شیشے کے اوپر جنات کو پکڑتے ہیں یا حاضر کرتے ہیں مریض کے سامنے شیشہ رکھ کر، اور یہ ایک طریقہ ہے ان کو پکڑنے کا بھی۔ لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ٹوائلٹ بنے ہوتے ہیں، غسل خانے، شاور، ان کے اندر بڑے بڑے قد آور شیشے لگائے گئے ہیں، اور آدمی ظاہر ہے جب وہاں پر غسل کے لیے جاتا ہے تو کپڑے تو اتارتا ہے۔ اس حالت میں ہو سکتا ہے اگر وہ دعا پڑھ کر بھی گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ویسے تو ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اگر اس نے یہ دعا پڑھی ہے تو وہ محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے شامت اعمال کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر آزمائش، ابتلا آنے والی ہے تو شیشہ اگر ٹوائلٹ کے اندر لگا ہو تو جن اس وقت بھی جسم انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ تر جو جسے صاحب الحمام کہا جاتا ہے، ٹوائلٹ کا جن کہا جاتا ہے، وہ پھر جو ہے نا انسان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی، اور جہاں تک ہماری آواز مستقبل میں جائے گی وہ بھی، خدا را اپنے ٹوائلٹ سے اور واش روم سے اس طرح کے جو قد آور بڑے بڑے شیشے ہیں ان کو نکال دیں، باہر رکھیں، اس کو باہر آ کر اپنا چہرہ دیکھیں، جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں۔ ٹوائلٹ کے اندر برہنہ حالت میں شیشے کے سامنے جانا یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ پھر اس طرح ایک اور بھی ہے کہ
عورت یا مرد کا ننگے بدن رات کو سونا باہر اوپن ایئر اوپن ہوا میں گرمیوں کے موسم میں چھت پر سو جانا ہوتا ہے بعض گھروں میں جس میں دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی نہیں یا کسی کے آنے کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ شوقیہ طور پر یا گرمی سے بچتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے وہ اگر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایک سبب بن جاتا ہے کہ بعض دفعہ جنات ان کے اوپر اس وجہ سے اٹیک کر سکتے ہیں کہ جب وہ برہنہ حالت میں ننگی حالت میں جسم زیادہ تر ننگا ہو اور وہ لیٹے ہوئے ہوں سو رہے ہوں تو اس طرح کی چیزیں حملہ آور ہو سکتی ہیں. اور اس وقت اور زیادہ چانس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سونے سے پہلے اس نے اذکار نہیں کیے دعائیں نہیں پڑھی تو اس میں زیادہ ہوتا ہے. اور پھر ایک سبب اس میں یہ بھی ہے کہ باتھ روم جانا بغیر اذکار کے یعنی بغیر دعا پڑے باتھ روم جانا. اور عموماً ہمارے گھروں میں بچے بڑے خواتین اس سے اہتمام نہیں کرتے. جیسے ہی آیا حاجت ہوئی تو فوراً جانا وہ گھس گیا ٹوائلٹ میں اور دعا نہیں پڑھی تو یہ بہت خطرناک ہے. ہمیں چاہیے کہ خود بھی اہتمام کریں اور بچوں کو بھی دعائیں یاد کریں. اور جب بچہ بولے کہ میں نے پیشاب کرنا ہے یا حاجت کرنی ہے تو والدہ یا والد کو چاہیے کہ اس کو دعا پڑھائیں کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹائم ٹو ٹائم ان کو پڑھائیں اور پھر ٹوائلٹ میں بھیجیں. اور جب باہر آئیں تو ان کو پھر کہیں کہ آپ پڑھو غفرانک یا الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی کہ یہ دعا پڑھے کہ اس ذات کی کا شکر ہے تعریف ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی اس تکلیف سے. تو یہ دعائیں اللہ کے رسول نے ہمارے فائدے کے لیے بتائی ہیں. پھر ایک اور معاملہ بھی اس میں آتا ہے کہ شادی شدہ جو حضرات ہیں اگر وہ بغیر دعا پڑھے اپنا معاملہ وہ سر انجام دیتے ہیں تو اس میں بھی شیطان انوالو ہو جاتا ہے اور اٹیک کر دیتا ہے. یہ ایک الگ پہلو ہے. تو یہ ہے عاشق جن کے زیادہ تر جو دخول کے اسباب ہیں. پھر اس کی آگے علامات آ رہی ہیں کہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں جوان بچے بچیاں ہوتی ہیں یا کم عمر ہوتے ہیں ان کے اوپر سب سے پہلا شادی سے انکار کرنا لڑکی کا یا لڑکے کا کہ جی ابھی تو میری یہ کام ہے ابھی میں نے پڑھائی کرنی ہے ابھی تو میں نے جاب کرنی ہے ابھی تو میں نے فلاں کام کرنا ہے. اور عمر کتنی ہوگی ہے 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال ہوتی جا رہی ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو. نماز کا ٹائم ہو جائے اول وقت پر ادا کرو. فوتگی ہو جائے جتنا جلدی ہو سکے غسل دو کفن دو اور میت کو جنازہ پڑھ کے تدفین کر دو اس کی. اور بچی بچہ جتنے جب جوان ہو جائے تو فوراً یعنی فی الفور کوشش کرو کہ اس کے نکاح کا سبب ہو جائے. اور یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے انسان کا جنات سے بچنے کا کہ جتنی جلدی اس کا نکاح ہوتا ہے اتنی ہی جلدی وہ جنات کے حملے سے محفوظ ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے راولپنڈی میں ایک بچی جو مدرسے میں پڑھتی تھی اور 6 سال سے اس پر ایک جادوگر نے جادو کیا ہوا تھا اور وہ بچی نہ تو اپنی تعلیم مکمل پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی شادی کا معاملہ حل ہو رہا تھا. تو اس کی والدین نے ہمیں کال کی. میں گیا اور اس سے معلومات لی. سلیمان نام تھا عیسائی تھا وہ جن. تو تقریباً 6 مہینے میں نے اس کا علاج کیا بچی کا. اور میں نے اس کو وارننگ دے دی تھی سلیمان کو شروع میں بڑی تڑی لگاتا تھا مجھے کہتا تم کیا کر لو گے. تو میں نے پھر الحمدللہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو سلیمان ایک وقت آئے گا کہ اس بچی کا نکاح میں خود پڑھاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں تم کیسے رکاوٹ بنتے ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ غالباً 2007 میں نے اس کا نکاح پڑھایا اور 2008 میں اس کی رخصتی ہو گئی. اور الحمدللہ آج وہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی اور بیٹے کی نعمت سے نوازا ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم ان کا علاج کرتے ہیں. پھر آگے معاملہ آئے گا. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ شادی سے انکار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. اور دوسرا نمبر پہ مرد ہو یا عورت ہو خواب کی صورت میں اس کو احتلام کا ہونا عورت کو بھی ہو جاتا ہے مرد کو بھی ہوتا ہے. اور اس میں بعض دفعہ ایک ہی قسم کے خواب آتے ہیں بعض دفعہ مختلف ہوتے ہیں. تو اگر کثرت یعنی ہفتے میں 2-3 دن یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری علامات بھی اس پر آ رہی ہیں کہ سر درد کرتا ہے کمر میں درد ہے جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ یہ بیان کیا تھا. تو پھر اس کا جو ہے نا اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہاں یہ معاملہ میرے ساتھ ہے اسیب زدگی والا. تیسرے نمبر پر اپنے آس پاس احساس پیدا ہونا کہ جیسے کوئی ہے. اور کثرت نیند بعض آدمیوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے اور وہ بھی بعض دفعہ عاشق جن کی وجہ سے آتی ہے. اور جن سے مخالف سے عدم گفتگو کا کوشش کرنا یعنی کہ کسی کے ساتھ بات نہ کرنا. لڑکا ہے تو لڑکی سے وہ
یعنی کہ گھر میں بھی بہنوں سے بھی اگر وہ بات کرتے ہوئے کتراتا ہے، ماں سے بھی بات کرتے ہوئے کتراتا ہے، اور اگر غیر کوئی آ جائے تو بالکل ہی چھپ جاتے ہیں. اور عورت بعض دفعہ لڑکی بھی اسی طرح ہوتی ہے، چھوٹی عمر میں بھی وہ بعض دفعہ جھجکتی ہے، تو اس کو اگر والدین سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ دوسری کچھ علامات آ رہی ہیں تو پھر ان کو دیکھنا چاہیے کہ بچی کا یا بچے کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو. پھر اسی طرح خواب کے اندر اپنی شادی کا دیکھنا. ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ خواب میں عورت ہے یا مرد ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے. بعض دفعہ جس سے ہو رہی ہوتی ہے وہ مخالف بھی نظر آتا ہے، بعض دفعہ نظر نہیں آتا، لیکن مرد اپنے آپ کو دلہا بنا ہوا دیکھتا ہے، عورت دلہن بنے ہوئے دیکھتی ہے، اور بعض دفعہ رخصتی تک دیکھ لیتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا عاشق جن کے علامات سے تعلق ہوتا ہے. پھر ایک علامت ہوتی ہے تنہائی پسندی، کہ وہ انسان مجلس سے دور رہتا ہے، عزیز و اقارب سے، بہن بھائیوں سے، والدین سے، دوست احباب سے، تنہائی پسندی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جن مجسم شکل میں اس انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ڈر خوف محسوس نہیں کرتا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، اور وہ بیٹھ کر آپس میں عموماً دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ آپس میں بیٹھے ہی آپ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اچھا یہ وہ ایسے یہ وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود کر رہا ہے، حالانکہ وہ خود نہیں کر رہا ہوتا. اس کے ساتھ جنات کا معاملہ ہوتا ہے، وہ جنوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور یہ علامات دوسرے جنات میں بھی آئیں گے، چونکہ یہ سب سے زیادہ عاشق جن والی علامات پائی جاتی ہیں، اس لیے پہلے نمبر پہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے علم کے اندر آ جائیں. اب آگے اس کا علاج. اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت سننا، سورہ یوسف اور سورہ نور جو کہ 12ویں سپارے میں سورہ یوسف ہے اور 18ویں سپارے میں سورہ نور ہے، ان دو سورتوں کا پڑھنا یا سننا. صبح و شام کے اذکار اور خوشبو کا عطر کا استعمال، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. عورت کے لیے صرف رات سوتے وقت گھر میں، مرد ہر وقت استعمال کرے گا، صبح و شام کے اذکار کرے گا اور یہ صورتیں سنتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. تو اس میں دو علامات اس پہ پیدا ہوں گی، یا تو وہ بہتری کی طرف جائے گا یا اس کا سر درد بڑھ جائے گا اور اس کے اوپر کوئی چیز حملہ آور ہوگی، اسے چکر آنے شروع ہو جائیں گے. اگر یہ کیفیت ہو تو پھر لازماً اس کو کسی معالج کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اوپر جو چیز ہے وہ کوئی طاقتور ہے اور میں خود اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، اس لیے پھر اس کو کسی معالج کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرنا چاہیے. اور پھر بیری کے پتے ابال کر، جیسا کہ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، وہ غسل کرے، خود بھی جو ہے وہ نہائے اس پانی سے کچھ عرصہ، تو اس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.